السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8th کلاس انگلش کے لیسن 2 اے گریٹ ورچو کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ اب سبق کے نام سے ہم اسے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اے گریٹ ورچو، گریٹ کا مطلب ہوتا ہے عظیم، ورچو کا مطلب ہوتا ہے نیکی، خوبی، دونوں میننگ ہیں اس کے۔ وصف بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، تو اس طرح اس کا ترجمہ ہوا ایک عظیم نیکی یا ایک عظیم خوبی۔ ونس، ایک دفعہ، دیر واز این اولڈ مین، ایک بوڑھا آدمی تھا، ہو لیوڈ ان اے فوریسٹ، جو کہ ایک جنگل میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو ایک جنگل میں رہتا تھا۔ اسٹوڈنٹس ذرا غور کریں، ہم نے سبق کا نام پڑھا اے گریٹ ورچو، اور اس کے بعد پہلا سینٹینس پڑھا ونس دیر واز این اولڈ مین۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، پہلے فقرے میں این اولڈ مین ہے، سبق کے نام میں اے گریٹ ورچو ہے۔ اے اور این یہ دونوں آرٹیکلز کہلاتے ہیں۔ اب اے کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، این کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، آرٹیکل جو ہیں یہ ناؤن کے ساتھ آتے ہیں۔ اے اور این جو ہیں یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہیں جو کہ کاؤنٹیبل سنگولر ناؤن کے ساتھ آتے ہیں۔ اے کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، این کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اے ہم کہاں استعمال کریں گے اور این کہاں استعمال کریں گے۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واولز کے حساب سے این لگا دیتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ واول سے شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے این لگا دیتے ہیں ایک کا ترجمہ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے جو آرٹیکل اے یا این لگانا ہے یہ واول کی آواز کا خیال رکھنا ہے۔ واول کی آواز الف ہوتی ہے، اگر کوئی لفظ پرونونس کرتے ہوئے ہمارے منہ سے پہلی آواز جو ہے وہ الف کی نکلے تو لفظ چاہے واول سے شروع ہو یا نہ ہو ہم وہاں این لگائیں گے، لیکن اگر واول کی آواز یعنی الف کی آواز کسی لفظ کو پرونونس کرتے ہوئے ہمارے منہ سے پہلے نہ نکلے تو پھر وہاں پہ ہم نے اے لگانا ہے، چاہے وہ لفظ واول سے ہی کیوں نہ شروع ہو۔ اب ہم کچھ اگزامپل سے اس کی وضاحت کریں گے، جیسے این اورنج ہے اور اسی طرح A1 نوٹس۔ اب دیکھیں اورنج سے پہلے ہم نے این لگایا، کیوں لگایا؟ کیونکہ اورنج کا لفظ بولتے ہوئے ہمارے منہ سے پہلی آواز الف کی آ رہی ہے۔ اسی طرح آنین سے پہلے بھی این، اول سے پہلے بھی این، لیکن یہیں پہ غور کریں A1 نوٹس۔ اب 1 جو ہے یہ بھی او سے شروع ہو رہا ہے لیکن یہ واول کی آواز نہیں دے رہا۔ جب تک واول کی آواز یعنی الف کی آواز نہیں آئے گی اس وقت تک ہم این نہیں لگا سکتے، حالانکہ وہ واول ہے لیکن آواز نہیں دے رہا جہاں واول کی۔ اسی طرح این امبریلا آ یونیورسٹی، اب امبریلا بھی یو سے شروع ہو رہا ہے، واول ہے، اور اسی طرح یونیورسٹی بھی یو سے شروع ہو رہا ہے اور یہ واول ہے، لیکن ہم نے امبریلا کے ساتھ این لگایا اور یونیورسٹی کے ساتھ اے لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی جو ہے یہ واول کی آواز نہیں آ رہی، الف کی آواز نہیں آ رہی، بلکہ یہ کی آواز آ رہی ہے۔ اگر واول کی آواز نہیں آئے گی، لفظ چاہے واول سے ہی کیوں نہ شروع ہو رہا ہو، آواز الف کی نہ آئے تو وہاں پہ ہم نے اے لگانا ہے۔ اب امبریلا جو ہے یہ الف کی آواز دے رہا ہے لہٰذا اس کے ساتھ ہم نے این لگا دیا۔ اسی طرح این ایلیفینٹ، ای جو ہے واول ہے، ہم نے اس سے پہلے این لگا دیا۔ لگایا کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ جو ای ہے وہ واول کی آواز دے رہا ہے۔ اسی طرح یورپین، یورپ جو ہے یہ ای سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آواز الف کی نہیں دے رہا، واول کی نہیں دے رہا، اس لیے ہم نے یہاں پہ کیا اے لگایا ہے۔ He lived there all alone in a small hut. He lived، وہ رہتا تھا، there وہاں، all alone بالکل اکیلا، in a small hut ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں، وہ وہاں بالکل اکیلا ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اسٹوڈنٹس ان دونوں فقرات میں غور کریں، دیر استعمال ہوا ہے پہلے فقرے میں بھی once there was an old man، دوسرے فقرے میں he lived there۔ اب دیر کا استعمال پہ ذرا غور کریں، پہلے فقرے میں دیر جو ہے وہ انٹروڈکٹری سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں کیا جاتا، جبکہ دوسرے فقرے میں دیر استعمال ہوا ہے ورب کے بعد، اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں۔ جو انٹروڈکٹری سبجیکٹ ہے پہلے فقرے میں جو دیر ہے
اس کا کوئی میننگ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کسی جگہ کسی شے کی موجودگی وغیرہ ظاہر کرنے کے لیے یا ناموجودگی ظاہر کرنے کے لیے دیر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلقہ 2-3 سینٹینسز سے وضاحت کرتا ہوں، جیسے دیر آر 3 اسٹوڈنٹس ان دی کلاس، کلاس میں 3 طالب علم ہیں۔ دیر از اے بک آن دی ٹیبل، میز پر ایک کتاب ہے۔ دیر از نتھنگ ان دس روم، اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ دیر کا دوسرا استعمال جو ہے یہ وہاں کے معنی میں ہوتا ہے استعمال، اور یہ عموماً ورب کے بعد استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہ فقرہ لکھا ہے lived there all alone in a small hut۔ اب یہاں پہ دیر کا مطلب وہاں ہوگا he lived there، وہ وہاں رہتا تھا all alone، بالکل اکیلا in a small hut، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں۔ اس کے متعلقہ 1-2 فقرے اور دیکھتے ہیں۔ we went there yesterday، ہم کل وہاں گئے۔ اب ایک ہی فقرے سے دونوں کی وضاحت بھی کی جا سکتی ہے، جیسے دیر آر مینی ٹریز دیر، وہاں بہت سے درخت ہیں۔ اس میں جو پہلا دیر ہے وہ انٹروڈکٹری سبجیکٹ کے طور پہ آیا ہے، جو بعد میں دیر آیا ہے ٹریز کے بعد، اس کا ترجمہ وہاں کریں گے ہم۔ ہی واز تھن لین اینڈ ان ریگز، تھن ہوتا ہے دبلا پتلا، لین بھی یہی ہے۔ ہی واز تھن لین، وہ دبلا پتلا، اینڈ ان ریگز، اور چیتھڑوں میں تھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ وہ دبلا پتلا اور پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ بٹ واز ویری کائنڈ، لیکن بہت رحم دل تھا، اینڈ نوبل اور شریف۔ وہ دبلا پتلا تھا اور پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، لیکن بہت رحم دل اور شریف تھا۔ ہی آلویز، آلویز ہوتا ہے ہمیشہ، لائکڈ پسند کرتا تھا، وہ ہمیشہ پسند کرتا تھا ٹو ہیلپ ادرس، دوسروں کی مدد کرنا۔ اسٹوڈینٹس، فرسٹ فارم سے پہلے جب ٹو آتا ہے تو یہ انفینیٹیو بن جاتا ہے۔ ون نائٹ، ایک رات، دیر کیم اے ٹیریبل اسٹارم، ایک خوفناک طوفان آیا، ان دی فارسٹ، جنگل میں، فالوڈ بائی ہیوی رین، شدید بارش کے بعد۔ فالو ہوتا ہے پیچھے کر، پیچھے پیچھے چلنا، پیچھا کرنا، پیروی کرنا، تقلید کرنا۔ ایک رات جنگل میں شدید بارش کے بعد ایک خوفناک طوفان آیا۔ دی اولڈ مین، بوڑھا آدمی، واز بزی، مصروف تھا، ان ہز ورک، اپنے کام میں۔ وین ہی ہرڈ، جب اس نے سنو، اور نوک، ایک دستک، ایٹ دی ڈور، دروازے پر۔ بوڑھا آدمی اپنے کام میں مصروف تھا جب اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ ہی اوپنڈ دی ڈور، اس نے دروازہ کھولا، اینڈ دیر اسٹوڈ بفور ہم اے جینٹل مین، اور اس کے سامنے ایک شریف آدمی کھڑا تھا، ہو اسپوک ٹو ہم، جو اس سے مخاطب ہوا، دس، اس طرح، سر جناب، آئی ایم اے ہنٹر، جناب میں ایک شکاری ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے سامنے ایک شریف آدمی کھڑا تھا جو اس سے اس طرح مخاطب ہوا، جناب میں ایک شکاری ہوں۔ اسٹوڈنٹس آپ غور کریں، یہ سبق جو ہے نا، یہ کہانی ٹائپ سبق ہے۔ سابقہ واقعہ کوئی جب بیان کیا جاتا ہے اس کو پاسٹ ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے عموماً، جیسے پچھلے فقرے میں اوپنڈ، اوپن کی دوسری فارم ہے، اسٹوڈ، اسٹینڈ کی دوسری فارم ہے۔ اب اگلے فقرے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ آئی کیم، اب یہ دیکھیں کیم بھی دوسری فارم ہے کم کی۔ آئی کیم ٹو دی فارسٹ، میں جنگل میں آیا تھا، ٹو ہنٹ، شکار کرنے۔ اسٹوڈنٹس، ٹو کے بعد جب فرسٹ فارم آتی ہے، یعنی ٹو پلس فرسٹ فارم، اٹ از کالڈ دا انفینیٹیو۔ بٹ ڈیو ٹو دس اسٹارم، آئی کیم ٹو دی فارسٹ ٹو ہنٹ، میں شکار کرنے کے لیے جنگل آیا تھا، بٹ لیکن، ڈیو ٹو کی وجہ سے، دس اسٹارم اس طوفان کی، اینڈ دا ہیوی رین اور شدید بارش کی وجہ سے، اٹ از ناٹ پاسبل فار می، میرے لیے ممکن نہیں ہے، ٹو ہنٹ، شکار کرنا۔ میں جنگل میں شکار کرنے کا آیا تھا، لیکن اس طوفان اور شدید بارش کی وجہ سے میرے لیے شکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ آئی کین ناٹ گو بیک ایدر، میں واپس بھی نہیں جا سکتا۔ آئی ایم لوکنگ فار شیلٹر، میں پناہ تلاش کر رہا ہوں۔ لک فار کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا۔ آئی شیل بی گریٹفل، میں شکر گزار ہوں گا۔ اف یو کوڈ لیٹ می، اگر آپ مجھے سپینڈ گزارنے دیں، لیٹ می اسپینڈ گزارنے دیں، لیٹ می گو، مجھے جانے دو، لیٹ ہم ڈو ہز ورک، اسے اپنا کام کرنے دو۔ آئی شیل بی گریٹفل اف یو کوڈ لیٹ می
اسپینڈ دا نائٹ ہیئر، میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے یہاں رات گزارنے کی اجازت دیں یا مجھے رات گزارنے دیں۔